نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. گستاخ رسول کا انجام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع فرمائی تو آپ ایک ایک بندے کو ملتے انہیں تبلیغ فرماتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ کا پیغام دے، ان کو ڈرائے. تو مکہ مکرمہ میں کوئی اہم اعلان ہوتا تھا تو اعلان کرنے والا پہاڑ پہ چڑھ کے اور آواز لگاتا کہ بھئی دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، سب خبردار ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اے اہل مکہ، اے بنی ہاشم، بنو عبد المطلب اور قریش، یہ آواز آپ نے لگائی، جتنے بھی آپ کے خاندان والے تھے سب کو تب کے نام. تو سارے جمع ہو گئے کیونکہ وہ اعلان ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ خطرے کے وقت ہی کیا جاتا. تو سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ضرور مانیں گے، ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. جربنا کا الا کذبا، ہم نے بڑا تجربہ کیا لیکن آج تک آپ نے جھوٹ. تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ خبردار ہو جاؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے اور اسی طرح شرک پر قائم رہو گے تو تمہارے لیے آخرت میں بڑا خطرہ ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو آپ کے ایک چچا تھے جس کا نام تھا ابو لہب، تو اس نے گستاخی کی اور کہا تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا. تو ہاتھوں کی ہلاکت کی دعا اس نے کی اور پتھر بھی مارے، تو اللہ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ جس ہاتھوں سے اس نے پتھر مارے تھے فرمایا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. فرمایا ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا. ہزار آدمی اور بیٹے بھی اس کے تھے، کماتے تھے، لیکن فرمایا نہ اس کے مال نے اسے بچایا اور نہ اس کے بیٹوں نے بچایا. فرمایا کہ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب شعلہ مارتی ہوئی آگ کے حوالے ہوگا. سیصلی نارا ذات لہب،
یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اگر ترجمے کے ساتھ انسان کو یاد ہو تو نماز میں پڑھتے ہوئے اسے سرور آئے گا، سکون آئے گا۔ فرمایا سیصلیٰ نارا ذات لہب، عن قریب شعلہ مارنے والے آگ میں وہ گرے گا۔ اچھا، اس کی ایک بیوی تھی ام جمیل نام، وہ بھی پہاڑ سے لکڑیاں کاٹ کے لا کے وہ کبھی حضور کے راستے میں کاٹنے بھی جاتی، کبھی اس کو بیچتی، تو سر پر اٹھا کر لاتا۔ تو چونکہ وہ بھی حضور کی مخالف تھی، ام جمیل اس کا نام تھا، تو اللہ پاک نے اس کا بھی وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی جو بیوی ہے ام جمیل، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جو کہ لکڑیوں کو اٹھاتی، جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی، اپنی گردن میں فی جیدہا حبل من مسد، اپنے گردن میں کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی لیے ہوئے، رسی کے ساتھ باندھتی تھی نا، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں وہ رسی کو کر لیتے ہیں، یہاں ہمارے طرف بھی جو لوگ گھاس یا لکڑیاں جو ذمہ دار لاتے تو رسی کو یہاں باندھ دیتے، پیچھے وہ گڈھا ہوتا ہے، تو اس کے زور پہ وہ جو وزن ہے وہ رسے کے ساتھ ہو، تو وہ اس طرح لکڑیاں لاتی، تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ اس طرح کرتی تھی، تو ایک دن وہی رسی اس کے یہاں سے نیچے اتری، گردن میں آئی اور وہ اس کے ساتھ ہلاک ہوئی۔ تو فرمایا کہ اس کی بیوی جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی اور کھجور کی رسی یا مونج کی بنی ہوئی پکی رسی جو کہ اس کے گردن میں لٹکی ہوئی تھی۔ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ غزوہ بدر میں یہ خود تو نہیں کیا، لیکن اپنی جگہ کرائے کے ایک بندہ بھیجا کہ تم میری جگہ جا کے لڑو، وہ گیا، اور جب وہاں سے واپس آئے تو انتظار میں تھا، وہاں تو ان کو مار پڑ گئی، غزوہ بدر میں تو مسلمان جیت گئے، تو اس نے کہا کیا ہوا؟ تو اس کو کہا گیا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا گویا کہ ہم نے اپنے کندھے خود ہی مسلمانوں کے سامنے پیش کر دی، ایسی حالت ہماری ہو گئی۔ تو اس کے کچھ عرصے بعد یہ مرا، اور ایسا مرا کہ اس کو طاعون کا دانہ نکلا، جس طرح آج کل آپ اس کو کینسر کہہ سکتے ہیں، تو وہ اتنا خطرناک دانہ تھا کہ اس کو بیٹوں نے اور گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، وہ ایک جگہ میں پڑا رہا، اور وہیں وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور پھر اس کے لاش کے قریب بھی کوئی نہیں آتا کہ ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں لگ جائے گا، متعدد بیماری ہے، متعدی بیماری ہے، جس طرح ایک کورونا تھا نا، تو لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے آجی، اور کئی لوگوں نے جناب کئی عرصے تک وہ ماسک لگائے رکھا، موت سے اتنے لوگ ڈرتے تھے، میں نے ایک دن نہیں لگایا ماسک، ایک دن بینک میں جانا، وہ آمد چھوڑ نہیں رہے تھے، میں نے کہا آپ کیا کرے، تو اس وقت میں نے جا کے باہر سے عقیدہ لگایا، بھئی موت ہی آئے گی نا، تو موت سے تو کوئی بچا نہیں سکتا، نہ ماسک بچا سکتی ہے نہ کوئی اور چیز بچا سکتی ہے، موت کی تیاری کرو، موت سے ڈرنے کی کیا بات ہے۔ تو اس طرح کی بیماریاں ہوتی جو ایک سے دوسرے کو، تو اس کو پھر وہاں وہ اسی طرح مرا، اور پھر کرائے کے بندے بلا کے اس کو وہاں سے اٹھایا اور وہاں جا کے کڑے میں دفن کیا گیا اس کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں، یا اللہ کے رسول کے تابعدار متبع لوگ، بزرگ لوگ، فقہاء، علماء، کوئی بھی گستاخی کرے گا تو اس کا انجام کہیں نہ کہیں برا ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے گستاخی کی، اس کا انجام برا ہوا۔ آج بھی کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کی جو بیوی تھی نا،
اس کا جب نام آیا اس کو پتہ چلا کہ تیری بھی مذمت بیان ہوئی، وہ پتھر پہ کر دوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے، تو ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول کو دیکھو گالیاں دیتے ہوئے اور پتھر لے کے آ گیا، تو آپ نے فرمایا تم فکر نہ کرو، یہ مجھے دیکھ نہیں سکے۔ وہ آئی حضور حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ کدھر ہے حضور، آپ کے ساتھی کدھر ہے؟ ادھر ہی تھے، تو پتھر لے کر آئے لیکن حضور اس کو نظر نہیں آئی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ علماء دیوبند کے پیر گزرے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، وہ انگریز کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، ناکام ہو گئے، تو انگریز ان کو تلاش کرتے رہے۔ وہ کسی اپنے مرید کے پاس گئے، وہاں مقیم ہوئے، تو انگریز ادھر پہنچ کے گرفتاری کے لیے، تو تلاش کرتے کرتے کمرے میں گئے، دیکھا لوٹا پڑا ہے تازہ، انہوں نے وضو کیا تھا، پانی گرا ہوا ہے، تازہ پانی گرا ہوا ہے، لوٹا پڑا ہے، لیکن بندہ نظر نہیں آیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ان کے انگریزوں سے ان کو نظر ہی نہیں ہے، تو اللہ جب حفاظت فرماتے ہیں تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو نظر ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں سوچنی ہے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ گستاخی جو ہے وہ اللہ اپنے نیک بندوں کی برداشت نہیں کرتا، اپنے پیغمبر کی بھی برداشت نہیں کی، اور جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے جو لوگ گستاخی کرتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں انجام نکلتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا انجام بندے کو پتہ نہیں چلے گا لیکن انجام اس کو ملے گا۔ تو اللہ ہمیں اس گستاخیوں سے محفوظ رکھے اور دین اور شریعت کے مطابق سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ صورت تبت یدا کی تشریح اور شان